ہم اپنے آپ کو تیار کریں، دعا کریں. ڈاکٹر صاحب نے جانا ہے، باقی گیت جو ہے بعد میں لے لیں گے. میں درخواست کروں گا بھائی نسیم اختر اگر میرے ساتھ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کریں آج کے کلام کے لیے، تاکہ خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے پاک اور صاف کرے. بھائی نسیم اختر. اگر جماعت میں سے کوئی اور دعا کرے تو خوشیوں کا نسیم صاحب. خداوند خدائی قدوس شکر و گراب اسی میں ہمارے عظیم آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیری تعریف تیری ہی تمجید کرتے ہیں، تیری پاک زندہ جاری اور قدوس نام کو مبارک کہتے ہیں. کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت رسی ہے اور جلال کے بادشاہ. جب جب بھی تیرے جلال کے تخت کے سامنے آتے ہیں تو تو ہمیں نئی برکات سے بھرتا ہے. خاص طور پر خداوند اب جب کہ ہم تیری اس میز سے کھانے کے لیے تیار ہیں جلال کے بادشاہ، تو ہماری روح کے لیے ایسی غذا مہیا کرتا ہے جو خداوند ہماری عین ضرورت ہے، اور جس سے ہم سیر ہو کر خداوند تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. جلال کے بادشاہ، ہم تیرے بندہ پاسٹر جوزف کی لال کے لیے محنت کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے بندہ کا منہ بن جا، اس کی ہونٹوں کا اور زبان کا ذمہ لے اور بخشا خداوند کی طرح پاک روح اس میں سے ہو کر بولے. جب وہ بولے خداوند تو وہ نہیں بلکہ خداوند تو ہم سے کلام کرے، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند زندگیوں میں برکت آئے، زندگی میں بحالی آئے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند لوگوں میں بڑے بڑے کام ہوں اور لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ اس قادر نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جلال کے بادشاہ، ان سب سننے والوں کو خداوند اب جو اس پوری میٹنگ کو سن رہے جلال کے بادشاہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں. جلال کے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہماری عقلوں کو ذہنوں کو روشن کر، تاکہ جب تیرے کلام کا بیج ہمارے دلوں کی زمین پر بویا جائے خداوند تو یہ 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل آئے، اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے بہتوں کے لیے باعث برکت بنے. یسوع کے قدوس نام میں یہ دعا اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں. آمین. آمین آمین. شکریہ بھائی سلیم. میں دعوت دوں گا ڈاکٹر جان جوزف کو کہ آج کی اسٹڈی ہم سب کو کرائے. آمین آمین. آسمانی باپ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے والی روح عطا فرما. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنے والا اور پرکھنے والا دل عطا فرما. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کلام پڑھیں وہ ہمارے جسموں میں راگا نہ جائے، بلکہ 1 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے. اس نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس نئے عہد نامہ، اس کی تھیمز جو بیان کی گئی ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے. جو میں سمجھتا ہوں وہی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میری سمجھ پر نہ جائیے گا، کیونکہ یہ میری سمجھ ہے، اور جو خدا مجھے بتاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب خود بھی اسٹڈی کیجیے گا. اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ دوسرے صاحبان، پادری صاحبان جو ہے وہ غلط کہتے ہیں. ان کی سمجھ ان کے مطابق آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اس کو دھیان میں رکھنا، اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا ہم سب کا کام ہے. لہٰذا جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اس کی اسٹڈی کیجیے گا. اگر اچھا نہ لگے تو کوئی اور جو اچھی سمجھ آپ کو دے سکتا ہے اس کی سنیے گا. یہ میری آپ سے درخواست ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. پہلا کرنتھیوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ہمیشہ جھگڑے ہوا. کرنتھنس کا جو علاقہ تھا، جو قبیلہ تھا،
اس میں ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ علاقہ کرنتھنس کا یہ یہودیوں میں ہی سے تھا. موسٹلی کرنتھنس میں جو جگہ ہے اس میں یہودی ہی رہتے تھے، اور انہی کو اور انہی میں جھگڑوں کے سبب بہت سے بنتے جاتے تھے. جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جو کرتے رہے تھے 2-3 ہفتے پہلے، وہ انہی کے بارے میں موجود ہے. تو ہم نے پچھلے باب میں، آج ہم 5 باب کا مطالعہ کریں گے. ہم نے چوتھے باب میں کیا دیکھا تھا؟ ہم نے چوتھے باب میں جھگڑوں کا سبب جو ہے وہ فخر دیکھا تھا، اپنے آپ میں فخر، جو کہ چوتھا باب اس کی 6 آیت میں ہے، گھر میں ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تیسرے باب میں برداشت کی کمی، حسد، غصہ، برداشت کی کمی. تیسرے باب میں، تیسرا باب اس کی 3 آیت جو قابل غور ہے، ان آیتوں پر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آپ کو. دوسرے باب میں دنیاوی اور روحانی انسان، جس کی وجہ سے انسانوں میں جھگڑے ہوتے تھے، اور دنیاوی آدمی جو ہیں وہ دنیاوی کی لاجک چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر روحانی آدمیوں سے جو روح کے مطابق لاجک چیزیں سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں، ان میں آپس میں جھگڑے. پہلے باب میں وہی تفرقوں کی بات کرتے ہیں جو تفرقے جن چیزوں کا باعث بنتے ہیں، وہ ہم نے چوتھے، تیسرے، دوسرے باب میں دیکھے، اور پہلے باب میں جھگڑوں ہی کے بارے میں ہے، جو کہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت میں ہے. آج ہم 5واں باب دیکھیں گے، جو کہ ایک اور جھگڑوں کا سبب کا ایک حصہ ہے. وہ ہے حرام کاری، وہ ہے شہوت پرستی، جو کہ 5ویں باب اور پہلی آیت میں ہی ہے. اور اس کے بعد میں ہے روح القدس کے وسیلہ سے جسم کے لوگوں کی معافی اور ان کو معاف کرنا. وہ 5ویں باب 2 سے 5 تک ہے، ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے پیوند کرنا، پیوند ہو جانا، جاگ لگانا، کنیکٹ ہو جانا، فیلوشپ کرنا شریعت کے لحاظ سے، اور پھر راست بازی کے جو یسوع کی ہے اس کے لحاظ سے. تو اس طرح تفرقوں کا اور جھگڑوں کا بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان سے نکلنے کا بھی ہر باب میں حل بتایا گیا ہے. تو ہم نے جھگڑوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، دوسرے کے جھگڑوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی میں جس کی وجہ سے ہمیں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، میں وہ شخص تو نہیں ہوں، اور اگر میں وہ ہوں تو ہر باب کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو بھی مقام ہم نے پڑھے ہیں یا 5 پڑھنے لگے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے خداوند نے ہمیں یہ کلام میں مقدس دیا ہے. تو ہمیں کس پہ غور کرنا ہے؟ اس میں سے نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں گے، نکلنے کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم کلام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ورنہ کلام کی آیتیں اور کلام کو کسی پر لاگو کر کے کلام نہیں بتاتا کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں. تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلا اور دوسری آیت. میں بھی پڑھے دیتا ہوں، پھر میں بھائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، جو بھی پادری صاحبان ہوں گے ان سے ریکویسٹ کروں گا، یا پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو پادری صاحبان نہیں ہیں پلیز وہ نہ پڑھیں، اور جو کلیسیا میں سے بچے ہیں ہمارے وہ پڑھیں. پہلے میں پڑھے دیتا ہوں. لکھا ہے
पहला ग्रंथियों 5वां बाब पहली 2 आयत, यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनाचा तुम में से हर एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है, और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हैं। हम इसमें लफ्जी माने तो देखते हैं, लेकिन इसमें से हम रूहानी माने देखना चाहते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहले है कि वो सुनता है, और अगर हम सुनते हैं तो हमें लफ्जी माने निकाल कर रूहानी जो है मामले वो देखने जरूरी हैं। उसके सुनने में आया है किसके? एक जो टीचर है, एक जो उस्ताद है, और जो एक रूह से भरा हुआ आदमी है, उसने सुना है, और उसके सुनने में है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। वो है शहवत परस्ती, वो है ना जानते हुए और जानते हुए भी किसी के साथ मुंसलिक होना, और अगर जानते हैं तो फिर किसी के साथ मुंसलिक होते हैं तो वो गुनाह का एक हिस्सा है, और अगर ना जानते हुए शरीक होते हैं तो वो खता का हिस्सा है। तो आप जानते हैं भाइयों, यकूब की किताब उसका पहला बाब उसके बारे में आयत में लिखा हुआ है कि खुदा किसी इंसान को बदी से नहीं आजमाता और ना आजमाया जाता है। इंसान अपनी ख्वाहिशों में खुद मुब्तला होकर खता करता है, और जब खता बढ़ जाती है, पहले ख्वाहिशें पैदा होती हैं और ख्वाहिशों में मुब्तला होकर खता होती है, और खता जब बढ़ जाती है तो गुनाह पैदा होता है, और गुनाह मौत है। लिहाजा जो गैर कौमें भी नहीं करती, गैर कौमें कौन है हम जानते हैं, जो मसीह को नहीं मानते, जो मसीह के खून से नहीं धुले हुए, जब कबूल ही करते हैं तो फिर धुलते हैं, जब कबूल नहीं करते तो कैसे धुलेंगे। लिखा है कि वो भी नहीं करते। वो क्या नहीं करते? वो लिखा है बाप की बीवी को। यहां दुनियावी मिसाल दी गई है, हमने रूहानी मिसाल देखनी है, जो कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल ग्रंथियों को बता रहे हैं। दुनियावी बातें अगर उन्हें कहेंगे या बताएंगे तो वो दुनियावी नजर से लेकर उसे, कई तो कहेगा नहीं मैं तो नहीं करता, और कोई कहेंगे हाँ मैं करता हूं, लेकिन ये जो साहब हैं ये वैसे ही बयान कर रहे हैं, इन्हें क्या पता कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्या करता हूं। तो इस तरह दुनियावी जो बातें हैं वो एक दूसरे का झगड़ों का सबब बनती है। लेकिन यहां पे दुनियावी बात नहीं है, यहां पे दुनियावी बात है शख्स और बीवी कौन है। आप जानते हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। कौन है दुल्हन, कौन है, ठीक है, अब जानते हैं। आमीन जी बेटे बोलिए, ठीक है, भाई साहब ने बताया, आप भी बोलिए। जी पास्टर जी, हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, कलीसिया जो हम ईमान हैं उन्हें खुदावंद कलीसिया अपनी कलीसिया में शामिल करता है। हम ईमान क्या है? तुम में से हर शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है। कलीसिया में बाप कौन है? हमारा खुदा। खुदा की कलीसिया में बदकारियां होती हैं और हम अफसोस नहीं करते, हरामकारियां होती हैं और हम अफसोस नहीं करते। हम उन्हें अपने, किसी को हमें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने आप को पॉइंट आउट करने की जरूरत है कि अगर ये बात खुदावंद के मज़बा के ऊपर रखी जा रही है तो मैं इसे ना करूं,
میں یہ نہ کہوں کہ یہ پادری صاحب کو میں اگلے دن ٹیلی فون کر کے یا میں کچھ کر کے اسے میں شرمندہ کروں. میں اسے نہ کروں. جب میرے وسیلے سے کلام سنا جائے گا تو لوگ خود بخود ہی فرق محسوس کر لیں گے کہ فلاں پادری نے یہ میسج دیا تھا اور فلاں پادری نے یہ میسج دیا تھا، فلاں مبشر نے یہ میسج دیا تھا، فلاں ایونجلسٹ نے یہ میسج دیا تھا. تو ان میں کیا کون خدا کی سچائی کی باتیں کرتا ہے؟ تو اس طرح ہم ایمان بڑھتے جائیں گے. اور اگر ہم اسی طرح ورگلاتے رہے اور ورگلاتے جائیں گے تو پھر بھائیو خداوند کی بادشاہت میں مشکل ہے، کیونکہ راستہ بہت تنگ ہے. ہر ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. ہر ایک شخص کے پاس کلیسیا ہے، ٹھیک ہے. اور تم افسوس تو نہیں کرتے بلکہ اس نے یہ کام کیا اور تم ان میں سے نکالا جائے. اگر اس میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ دھو دیں. میں دھو دوں، آپ دھو دیں. تو یہ کلام ہمیں کہتا ہے. بلکہ شیخی مارتے ہیں وہ اس لیے وہ حرام کاری ہے جو شیخی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کلیسیا میں، خدا کی بیوی میں، ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ شخص جو ہے وہ خدا کے سے دوری ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ دنیاوی بات دیکھیں، اب دنیاوی بات بھی کرتے ہیں. دنیاوی بات میں یہ ہے کہ شادی سے پہلے حرام کاری اور شادی کے بعد حرام کاری، یہ دنیاوی بات ہے. روحانی بات بھی ہم نے دیکھی اور دنیاوی بات بھی، دونوں طریقے سے ہی غلط ہے. اور اگر دونوں طریقے سے غلط ہے تو سچ کیا ہے؟ اگر ہم سچ کرتے ہیں تو کوئی اسے غلط نہیں کہہ سکتا. اگر غلط کرتے ہیں تو ہر آدمی غلط کہے گا، اور اگر غلط نہیں کرتے تو کوئی اسے غلط نہیں بلکہ سچ سچ ہی کہے گا، ٹھیک ہے. محبت کا الٹ کیا ہے؟ محبت کا الٹ جو ہے وہ نفرت ہے. اور نفرت میں بہت سے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے سہ لینا. سب سے بڑا ایشو ہے کیئر اینڈ شیئر. جو محبت میں کیئر نہیں کرتا، شیئر نہیں کرتا اور ہر کچھ سہ لیتا ہے، کرنتھیوں 13 باب ضرور پڑھیے گا، اس میں ایشوز ہیں. تو نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے جسم کی معافی یا جسم کو معافی. پہلا کرنتھیوں 5واں باب 2 سے 5 تک پڑھ دیجیے گا پلیز. کوئی بھی جو سیکھنا چاہتا ہے وہ پڑھیے گا، جو سیکھنا نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے. جی. اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. لیکن میں وہ جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں. آمین. آمین. ہم خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے. تھینک یو بیٹے. اب بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ شیخی مارنے والے، میں نے آپ سے بات بتا دی کہ فلاں پادری بہت اچھا ہے، فلاں پادری اچھا نہیں ہے، اور پادری بھی اور ایونجلسٹ بھی اور بشپ صاحبان بھی اور جو کچھ بھی مبشر بھی کلام سناتے ہیں، اگر ان میں شیخی ہے تو دوسرے بھی ان کے ساتھ شیخی مارتے ہیں، جو کہ عنصر جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا ہے. لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود تو نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے تو میں حاضر تھا. روح ہر چیز بتا دیتی ہے کیونکہ روح ہر جگہ موجود ہے، اور جب روح میں آدمی ہوتا ہے وہی روح جگہوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہی روح مجھے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں. اور دوسرے کے بارے میں بتانے کے لیے یہ نہیں کہتی کہ اسے بلیم کرو
مجھے جب اپنے بارے میں بتاتی ہے تو مجھے اپنے آپ کو بلیم کرنا ضروری ہے اور کرتی ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے چوتھے باب میں یہ کہا، تیسرے باب میں یہ کہا تھا کہ یہ مجھے ملامت تو کرتی ہے لیکن کبھی کبھار میں اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کرتا، جو کہ خفیف اور بڑی کمزور بات ہے. رائٹ. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہیں خداوند یسوع کے وسیلے سے وہ حکم دیتا ہوں، اور جب میری روح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. ابھی بھائی صاحب نے پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھی. کون بتائے گا؟ ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں دھیان دینا ضروری ہے. جی بردر، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا روح قدس کا مقدس ہے. اگر کوئی اس کو برباد کرے گا، بدن کو برباد کرے تو خدا اس کو برباد کرے گا. آمین. جی. اسی طرح ہم سیکھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں گے کہ کیا پڑھا گیا تھا یا میں نے کیا پہلے پڑھا تھا. چلیں دوسروں کی بات چھوڑ دیں، دوسروں کو بیچ میں نہ لائیں، لیکن میں نے کیا پڑھا تھا یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ ایک سمجھ کا عنصر آپ میں آتا جائے گا، اور جب سمجھ کا عنصر آتا جائے گا تو معلومات کی حکمت جو ہے وہ دوبارہ ہوتی جائے گی. اور معلومات کی حکمت کیا ہے کہ وہ ورسز بھی آپ کو یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ میں نے پڑھا ہے. اور جب میں نے پڑھا نہیں، دھیان نہیں دیا، سمجھنے والے نہ ہوں گے تو سمجھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور سمجھانے والے اگر بلائے نہ گئے ہوں تو وہ سمجھائیں گے کیسے؟ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں گا جبکہ یہ بات صرف میں نے سمجھی ہے اور آپ تک نہیں پہنچائی؟ پہلے پڑھیں، پھر غور سے اس پر دھیان کریں. دھیان کرنے کے بعد ورسز کو چھوڑ دیں. پہلے دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر تعجب نہ کریں کہ اس پادری کو یا اس فلاں کو کیوں اتنی ورسز آتی ہیں، کیونکہ اس نے پہلے دھیان کیا ہے. میں بھی پہلے دھیان کروں، اور دھیان کرنے کے بعد خود بخود جو ہے معلومات ورسز کی وہ آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی جائیں گی، آپ کے دل میں پختہ ہوتی جائیں گی. اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو ڈو واٹ ایور بائی دا رائٹ وے. ٹھیک ہے. اور اسی مقدس کے وسیلے سے جو ہے وہ تمام روح القدس کی اور یسوع کی قدرت ہم میں جمع ہو رہے گی. اور پھر ہے ہم پڑھتے ہیں ہیپینس اور جوائے. ہیپینس اور جوائے میں فرق ہے. ہیپینس جو ہے وہ خوشی، عام خوشی ہے. جیسے ہم بہت کسی برتھ ڈے میں یا کسی شادی میں دنیاوی جتنی بھی رسومات ہیں وہ ہیپی ہیں، وہ ہیپینس، وہ ہمیں خوشی دیتی ہے. لیکن جوائے جو ہے، اطمینان جو ہے، جوائے وہ دکھ میں بھی ہمیں ہمارے ساتھ رہتا ہے. جوائے ٹو دا ورلڈ، آپ نے گیت سنا ہے. جوائے جو ہے وہ دکھ میں بھی خوشی میں بھی ہر وقت ساتھ رکھے. یہ فرق ہے جوائے کا اور ہیپینس کا. تو ہمیں جوائے رہتی ہے. جوائے ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت. میں ہی پڑھے دیتا ہوں. پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شراب کی خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کے بے خمیر روٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پہلا کرنتھیوں 11 باب 23 آیت. جو بات مجھے خدا سے پہنچی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، کہ یسوع کے پکڑوائے جانے سے پہلے خداوند نے وہ روٹی لی. خدا ہی روٹی ہے، یسوع ہی روٹی ہے، اور اس کے ٹکڑے ہم میں بستے ہیں تو ہم ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ ٹکڑے اگر ٹکڑے نہ ہوں دوسروں کے لیے تو پھر وہ ٹکڑے نہیں، وہ پھر برکت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم خدا باپ کا مقدس ہیں
اور خدا کا پاک روح ہم میں بسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ہم ہلاک نہیں ہوتے۔ آخری دیکھیں گے محبت اور شراکت اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ محبت شریعت کے لحاظ سے محبت نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ شریعت جو ہے وہ انہی کی ٹیک کیئر کرتی ہے جسے قانون کے مطابق اسے پروٹیکشن دینی ہے، اور راست بازی جو خدا کی ہے، ایمان جو ہے خدا کا، وہ کسی کی فیور نہیں کرتا، وہ شریعت سے بڑھ کر کام کرتا ہے، کیونکہ اسے شریعت پہلے ہی سے پتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ جس پر رحم کرنا ہے اس پہ رحم ہوتا ہے، اور جس پہ سختی کرنی ہوتی ہے اس پہ سختی اس کی سہولت کے لیے، نہ کہ اس کی بربادی کے لیے۔ تو یہ باتیں ہمارے درمیان میں پہنچتی ہیں جو میں ہی پڑھے دیتا ہوں 9 سے 13 تک۔ اس طرح ہم ایک مقام پر خداوند کے کلام کا پہنچیں گے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھ دیا کہ حرام کاری سے صحبت نہ رکھنا۔ صحبت آپ جانتے ہیں، اور حرام کاری جو یہاں لکھی ہے جو کہ غیر قوموں بھی نہیں ہے، غیر قومیں بھی اپنے لوگوں کو، جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اور عبادت میں وہ کبھی خلل نہیں ڈالتے۔ ہاں عبادت کے بعد آپ ڈالتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو کہ ان کی عبادت جو ہے وہ رائے گاہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، باتیں بہت کرنے والی ہیں۔ صحبت نہ تو یہ تو نہیں کہ بلکہ دنیا کی حرام کاری یا لالچ یا ظلموں یا بت پرستی سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا ہی سے نکل جانا پڑے گا۔ لیکن میں نے تم کو حقیقت اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کاری یا لالچ یا بت پرستی یا گالی دینے والی یا شراب یا ظلم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھنا، کیونکہ بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم تو اندر والوں پر حکم کرتے ہو، مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے، پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ صحبت کن کے ساتھ؟ صحبت وہ والی جو میں خود کام کرنے شروع ہو جاتا ہوں، وہ خود کام کرنے شروع ہو جاتا ہوں، کیا محفل میں، خدا کی محفل میں جو کہا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے اس میں نہیں، بلکہ اپنی باتیں، اور وہ جو کلام فضول خداوند میں دیکھتا ہوں، مجھے کسی پر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ خدا کے ہیکل کے پلیٹ فارم پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ افسوس آتا ہے۔ تو اگر وہی باتیں لے کر میں اپنے درمیان میں اپنی زندگی میں اثر کرتا ہوں تو یہ ہوئی صحبت۔ لیکن اگر میں نے کلام پڑھ کر دھیان کر کے سمجھ کے اس کو اپنی زندگی کے لیے گزارا تو وہ جو ضائع باتیں ہیں وہ صحبت نہیں کہلائیں گی، وہ ملنا کہلائے گا۔ ملو تو صحیح، لیکن ان کی عادات کو اڈاپٹ نہ کرو۔ یہ ہے اڈاپٹ کر لینا، یہ صحبت ہے۔ ملنا فرق چیز ہے، صحبت کرنا فرق چیز ہے۔ خداوند ہم اس کلام مقدس کے وسیلے سے سب کو برکت بخشے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ چیدہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، کرنتھیوں کو جو کرنتھینس میں رہتے تھے، ہر باپ کی علیحدہ آپ نے تشریح کر کے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ ہم ایسا نہ ہو کہ خدا کی ان باتوں سے غافل رہ کر خداوند نجات کو کھو دیں۔ آسمانی باپ ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، اور ہمیں ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلے سے استعمال کر۔
यीशु नाम से मांगता और पाता हूँ, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत अता करे और आपके घराने के लिए